آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. سورت جب شروع ہوئی تھی تو بھی اسی صیغے سے ہوئی تھی، یا ایھا الناس. یہی انداز خطاب تھا اور آخر میں بھی یہی انداز خطاب آ رہا ہے. اور الناس میں ہم جانتے ہیں کہ مومن اور کافر سبھی شامل ہیں. تو جہاں تک مومن کا تعلق ہے، جب مومن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کوئی بات فرما رہا ہے وہ تو ویسے ہی شوق سے سنتا ہے ہی مومن، وہ تو ہے ہی اللہ سے محبت کرنے والا. تو مومن بھی سنے غور سے. الناس کے اندر میں اور آپ بھی، اللہ مجھ کو اور آپ کو مومن بنائے، میں اور آپ بھی شامل ہیں. غور سے سنیں میں اور آپ. اور اس ضرب المثل سے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال ایک پیش کی ہے، اس سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس پیٹرن پر مشرکوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے میرا اور آپ کا غور سے سننا ضروری ہے کہ ہم قرآن کا جو طریقہ استدلال ہے، قرآن جس سٹائل سے دلائل پیش کرتا ہے، جو لاجک پیش کرتا ہے، ایک لاجیکل آرگیومنٹ ڈیولپ کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کیا کافر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بتائیے. نہیں مانتے، تبھی تو اوبیسلی کافر ہیں نا. نہیں مانتے اسی لیے کافر ہیں. تو کیا کہا گیا؟ ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، ایک سمجھے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ایک صورتحال تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. تو یہ مجہول کیوں استعمال کیا؟ کفار کو چڑ کس سے تھی؟ پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. رائٹ، یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ کا نام سن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ویسے ہی اتنی ریولجن ان کے اندر آتی ہے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے، دماغ ہی بند ہو جاتا ہے ان کا. تو یہاں پہ دیکھیں کیا انداز ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کون مثال بیان کر رہا ہے، اللہ سے نہیں کنیکٹ کیا. کافر تو نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے اور خفا بھی ہوتے ہیں جب کوئی کہے کہ اللہ کا کلام سنو. تو چلو ٹھیک ہے، مت مانو کہ اللہ کا کلام ہے، خوش، بس مثال سن لو صرف. فاستمعوا له، مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تم کو نہیں ماننا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ مانو. یہ کم از کم جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو تم سن لو. آخر دنیا میں کتنے فلاسفرز ہیں جن کے اقوال بڑے غور سے سنے جاتے ہیں، اپریشیٹ کیے جاتے ہیں، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ان کو. مثنوی مولانا رومی، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا، اقبال کی شاعری کو ٹرانسلیٹ کیا. تو چلو تم ایک دانا حکیم انسان کا قول ہی سمجھ لو اور توجہ سے ذرا سن لو بات کو. بس کیا ہے بات؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بات یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. الذین تو آیا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہرگز بھی وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے وہ سارے کے سارے کیوں نہ جمع ہو جائیں. ہم نے بات کی تھی سورہ حج کا مضمون سورہ بقرہ سے ملتا جلتا ہے. سورہ بقرہ میں کیا چیلنج دیا تھا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا. اور اگر تم نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ بات آئی تھی نا، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تو نہ اللہ جیسا کلام بنا سکتے ہو، نہ اللہ جیسا کام کر سکتے ہو. اپنی اوقات پر آ جاؤ نا. دراصل انسان بہت بگ ہیڈڈ جب ہو جاتے ہیں، اپنا مقام بھول جاتے ہیں. تو بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز رکھے.
تو بتایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ، اے مشرکو، اللہ کے علاوہ، اچھا دنیا میں آج شرک ہے، کروڑوں 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 شرک کر رہے ہیں، اتنے ہندو، اتنے بدھسٹ، اور اللہ جانے اور پاکٹس کہاں کہاں پر ہوں گے، تو شرک ہی شرک ہو رہا ہے. اور جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، عیسائیوں میں تو کھلم کھلا شرک شامل کر لیا ہے انہوں نے اپنے دین کے اندر. تو میجورٹی شرک کر رہی ہے آج بھی. حیرت کی بات ہے ویسے کہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو، جن مردوں کو، جن انسانوں کو، جن جانوروں کو، درختوں کو، کسی مخلوق کو تم پوچھتے ہو، ہرگز وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے. سارے برینز ہی کیوں نہ جمع ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہاں تک تو سائنس خود بھی پہنچ گئی. میٹر کے بارے میں تو کہہ دیا کہ نہ تخلیق کر سکتے ہیں نہ تباہ کر سکتے ہیں. میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. تو خالی کیا کر سکتے ہیں؟ فارم بدل سکتے ہیں بس اس کا، میٹر انٹو انرجی، انرجی انٹو میٹر ٹائپ چیزیں، کچھ تھوڑا بہت اس قسم کا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں تو لائف کی بات آ رہی ہے، صرف میٹر کی نہیں، مادے کی بات نہیں آ رہی، یہاں پر زندگی کی بات آ رہی ہے کہ سارے ایٹم جمع ہو جائیں. کسی کے پاس یہ طاقت ہو، ٹھیک ہے، کر لے جمع، اور کر سکتا ہے انسان. ملٹی وائٹامن کی گولیاں ہوتی ہیں نا، کبھی پڑھنا شروع کریں کیا کچھ جمع ہوا ہے اس کے اندر. اس ملٹی وائٹامن کی گولی کو چھوڑ دیں، 10 سال بعد بچہ پیدا ہو جائے گا اس میں سے. ہم تو ساری گولیاں پھینک دیں اٹھا کر، کہیں یا اللہ اگر یہ سارے کے سارے انسان بن گئے تو کیا ہوگا. یا انسانوں کو چھوڑیں، چوٹیاں بن نہیں پتہ چلا وہ کبھی ہوا آج تک. وہ سارا کچھ موجود ہے نا اس کے اندر، تو کبھی ہو نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ آئرن اور سوڈیم اور کیلشیم اور فاسفورس یہ سب کچھ جمع ہو جائے اور تم ان کا فارم بدل کر کوئی زندہ مخلوق ایجاد نہیں کر سکتے. ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. اور اس میں ایک اور بات بھی علماء کہتے ہیں پوشیدہ ہے کہ ایک اسپیسی دوسری اسپیسی میں ایوالو نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ ایولیوشن ود ان اسپیشیز تو ہوتا ہے، وہ تو خود اللہ نے بتایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے میں اس کا ارتقاء ہوتا ہے نا، ایوالو ہوتا ہے وہ. لیکن شروع جب ایوالو ہونا شروع ہوا تھا، جب بچہ بننا شروع ہوا تھا تو کیا تھا؟ بندر تھا یا کوئی گدھا تھا یا گھوڑا تھا؟ کیا تھا جب کنسیپشن ہوا تھا؟ ڈے 1 سے انسان ہی تھا نا. یہ تو نہیں تھا کہ پہلے کچھ اور تھا پھر کچھ اور بن گیا. شروع سے انسان تھا، 9 مہینے بعد بھی انسان ہی ہوگا. کوئی دوسری مخلوق کنورٹ ہو کے انسان نہیں بن سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے بندر تھا ماں کے پیٹ میں اور پھر وہ 3 مہینے کے بعد ایک دم سے انسان بن گیا. یہ نہیں ہوتا. یوں سمجھیں کہ اگر انسان کو ایولیوشن کو اسپیڈ اپ کرنے کی ٹیکنالوجی آ جائے، ایولیوشن کو مانتے ہیں نا لوگ، ہم اس وقت بحث نہیں کر رہے اس کے اوپر. اگر ایولیوشن کو اسپیڈ اپ کرنے کی ٹیکنالوجی آ جائے، جیسے کہ ڈائمنڈ کو اسپیڈ اپ کرنے کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جو کروڑوں سال میں جو ہیرا بنتا تھا اب دنوں کے اندر وہ ہیرا بنا دیتے ہیں. تو بائی دا وے ہیرے نہیں خریدیے گا اب آپ، جیسے کہ سارے لیب کے اندر ہیرے بن رہے ہیں اور کوئی ویلیو نہیں بچے گی ان ہیروں کی جو کہ ہم لے کے ڈھیر لگاتے ہیں اپنے پاس. 1/3 بھی پرائس نہیں ہے جو لیب میں ڈائمنڈز بن رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی ٹو دا ڈاٹ ویسے ہی ہیں جو کہ زمین کے پیٹ میں بنتے ہیں. جو کروڑوں سال ملینز آف ایئرز میں زمین کے پیٹ میں بنتے ہیں وہ چند دنوں کے اندر لیب میں بن رہے ہیں. تو انسان نے سیکھ لی نا ٹیکنالوجی. اسی کو اگر ہم آگے لے کے چلیں کہ اگر انسان اس طرح سے اس کو یہ ٹیکنیک سیکھ لے کہ وہ کروڑوں سال کے پروسیس کو مہینوں کے اندر کمپریس کرنے میں کامیاب ہو جائے، مکھی کو رکھے اور جو کروڑوں سال میں اس کے خیال میں مکھی کہاں سے ایوالو ہو کے کہاں پہنچی ہے، کروڑ سال کا پروسیس وہ چند مہینوں کے اندر کمپریس کر دے، تب بھی مکھی عقاب نہیں بنے گی، مکھی مکھی ہی رہے گی. اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے سارے کے سارے جمع ہو جائیں. آج دراصل انسان نے کیا کیا ہے، سائنٹیفک لاز کو، لاز آف نیچر کو اللہ کی جگہ بٹھا دیا ہے لے جا کر، اور کہتے ہیں نا کہ انوائلیبل ہیں یہ، ان کا ایبسولوٹ کنٹرول ہے کائنات کے اوپر. اور یہ بھی جرات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی قوانین کے خلاف تو اللہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بھی بے بس ہے ان کے آگے. تو اصل خدا کون ہوا پھر؟
اصل خدا تو پھر یہ لاز ہو گئے نا. تو ذرا سا تھوڑا سا استمعوا لو، آپ سے بھی درخواست ہے، غور سے سنیں. پہلے ہی جو چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی پوجا کرتے تھے، ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو دراصل یہ ان کو اپنی جگہ خدا مانا کرتے تھے. اب اس انسان کیا کرتا ہے؟ جو لاز گورن کر رہے ہیں چاند کو، سورج کو، ہواؤں کو، پانی کو، پہاڑوں کو، اب ان لاز کو انسان پوج رہے، کہے یا نہ کہے اپنے منہ سے، لیکن عقیدہ یہی ہے. اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں، اسی کو مٹیریلزم کہتے ہیں. تو اب آج کیا کہتے ہیں وہ؟ پہلے کیا کہتے تھے، اب آج کیا کہتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں کہ قدرت کے قوانین جو ہیں، لاز آف نیچر، خود بخود انہوں نے زندگی ایجاد کی ہے. اسپونٹینیس کریشن، کہ زندگی خود بخود ایجاد ہو گئی، خود بخود وجود میں آ گئی. تو یہاں پہ بتا دیا کہ سارے لاز آف نیچر جمع ہو جائیں تب بھی وہ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ زندگی دینے میں کامیاب ہو جائیں، کسی ایٹم کو اس کو لائف دے دیں. یعنی زندگی دینے والا اللہ ہے، ہر جاندار اللہ نے پیدا کیے. نرے اندھے بہرے قوانین کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ایولیوشن کو ہم مانیں کہ ایولیوشن ہوا ہے، اور میں بھی ہوا ہو، ہمیں کوئی اس سے کوئی بغض نہیں ہے، تو بھی ہر سٹیج سے دوسرے سٹیج میں ٹرانسفر ہونے کے لیے اللہ کی ایکسپریس پرمیشن ملتی ہے، تب وہ ایک سٹیج سے اگلے سٹیج میں اس کا ارتقاء ہوتا ہے. جیسے شروع میں ہم نے انسان کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے بنایا تم کو مٹی سے، ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے بنایا تم کو نطفے سے. خود بخود نہیں ہو گیا، کسی لا آف نیچر کے پاس ہی پاور، یہ عقل نہیں ہے کہ وہ کرے، اللہ کی پرمیشن ہوئی تو پھر ایسے ہوا. کروڑوں سال یہ تراب پڑی رہتی، کروڑوں سال پڑی رہتی، تب بھی کائنات کے سارے فزیکل، کیمیکل، نیچرل لاز مل کر اس کو انسان نہیں بنا سکتے تھے. اتنی سی بات ہے، بس سارا جھگڑا ہی ختم ہے ایولیوشن کا. کرنے والا اللہ ہے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو جیسے ہم نے بات کی کہ قدیم زمانے میں سائنس کا اور سائنسی قوانین کا لوگوں کو علم نہیں تھا، تو وہ آگ کو، ہوا کو، پانی کو، پہاڑ کو ان کو خود مختار مانتے تھے کہ یہ خود اپنی جگہ خود مختار ہیں، یہ خود دیوتا ہیں، یہ خود دیویاں ہیں اپنی جگہ. اب کیا ہوا کہ پہاڑ کو تو کوئی نہیں پوچھتا، جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس لا کو پوچھ رہے ہیں جو کہ اس ہوا کے اوپر اللہ نے جس کو گورن کروایا ہے، اس پانی، اس لا کو پوجنے لگ گئے جو گریوٹی ہے اپنی جگہ، ان کو خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ سبھی سے خطاب کر رہے ہیں، پرانے زمانے کے مشرکوں سے بھی اور نئے زمانے کے مشرکوں سے بھی. کم از کم پہلے زمانے کے مشرک تو تھے، اللہ کو مان کر شریک ٹھہرایا کرتے تھے. آج کے جو سائنٹسٹ ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ خود بائی دیم سیلوز دے آر کیپیبل، دے آر انڈیپینڈنٹ ان دیم سیلوز، اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو سب کو سنا دیا گیا کہ کوئی مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. اور خاص طور پہ مشرکوں سے خطاب ہے جو کہ قرآن کے مخاطب ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اے مشرکو، یہ تمہارے جتنے بت ہیں، جتنے دیویاں، جتنے دیوتا، جتنی دیویاں دیوتا ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو سوچو تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ اتنے تو یہ پاور لیس ہیں. اچھا کہ مکھی کی مثال کیوں؟ کوئی اور مثال بھی دی جا سکتی تھی. دیکھیں جہاں بھی مندروں میں بت ہوتے ہیں ان کے آگے نظر نیاز کے طور پہ کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، مٹھائیاں ہوتی ہیں، حلوے مانڈے رکھے ہوتے ہیں ان کے آگے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرساد کہتے ہیں نا، پرساد میرا خیال ہے. وہ نذرانے پیش کرتے ہیں اپنے بتوں کے آگے. آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایبسلیوٹلی حرام ہیں. کوئی اگر پھل وہاں رکھے ہیں، اور کبھی آپ باہر کے ملکوں میں ادھر ادھر جائیں جہاں ہندو کاروبار کرتے ہیں، ان کی دکانوں کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں، بتوں کے آگے کھانا رکھا ہوتا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ٹورسٹ ہیں، چلو کیلا اٹھا کے کھا لیا آپ نے، نہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے کھانا ان کے بتوں کے نام پر. تو وہ پھر ہمیں پتہ ہے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. تو نظر نیازیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ مکھیاں بنک رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. اسی لیے
کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اپنے بتوں کے ساتھ یہ چراغ اور یہ موم بتیاں وغیرہ کیوں جلاتے ہیں؟ اس دھوئیں سے مکھیاں بھاگتی ہیں. آپ کو بھی اگر باہر بیٹھ کے اپنے لان میں ناشتہ کرنا ہے 2-4 موم بتیاں لگا لیں, مکھیاں نہیں آئیں گی. تو جہاں باہر ان موم بتیوں کا اور چراغوں کا ایک مقصد ایک مسٹیریس قسم کا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے, وہاں ایک مقصد ان مکھیوں کو بھگانا بھی ہوتا ہے. لیکن 100% ہر مکھی کو نہیں بھگا سکتے, پھر بھی آگے کہیں نہ کہیں سے بیٹھی جاتی ہے. نمبر 2, کہاں بیٹھتی ہے مکھی؟ کس چیز کے اوپر؟ کھانے وانے پہ بیٹھتی ہے, اور عام طور پہ کہاں بیٹھتی ہے پھر جا کے؟ غلاظت کے اوپر, گندگی کے اوپر. تو شرک کی غلاظت کو سمجھانے کے لیے مکھی کا ذکر کیا کہ اب جب یہ سن لیا مشرکوں نے, جب بتوں کو یاد کریں گے مکھی ساتھ یاد آئے گی, بھنکتی مکھی جو بھنک رہی ہوتی ہے وہاں پر. اور یہ بھی فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس کو واپس لا بھی نہیں سکتے. مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی بتوں کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بت نہیں اڑا سکتے, تمہیں جا کے مکھی اڑانی ہوگی ان کے ناک پر سے. تو سوچو, جو خود سے مکھی کو دور نہیں کر سکتا, ان کی یلغار سے خود کو نہیں بچا سکتا, وہ تمہیں مشکلات سے کیا بچا سکتے ہیں؟ کیا تم پر آنے والی پریشانیاں دور کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کتنا لاجیکل طریقہ ہے اور کتنا کامیاب ہوا یہ. ایبسلیوٹ ہٹ طریقہ اللہ نے استعمال کیا, 100% واک اوور مل گیا تھا پھر اسلام کو. یہی دلائل سنے تھے لوگوں نے, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ. آفٹر آل ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آخر یہ. پھر بعض دفعہ مکھی آ کر کھانے پر بیٹھ جاتی ہے ان کے. بت اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس مکھی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ حلوے پر لینڈ ہوتی ہے, بت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بت کا کھانا لے کے چلی جاتی ہے. بت اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے. تو اے بت پرستو, تم تو اپنی آنکھیں کھولو, اللہ کو پہچانو اور بتوں کو چھوڑو. اور کوئی اگر بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ, کوئی بہت ہی لائل پجاری ہے, وہ مکھی کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے, تو بھی مکھی سے کھانا واپس چھڑا کے لا نہیں سکتا. کیوں؟ ساری مکھیاں جیسی لگتی ہیں, کیا پتہ کس مکھی نے کھانا لیا تھا. آئیڈینٹیکل ہے ساری کی ساری. فرعون کے آگے سے بھی اگر کوئی مکھی چینی کا دانہ لے کے اڑ جائے اور فرعون کی ساری فوج مکھی کے پیچھے جائے, اور چلو بالفرض اس کلپریٹ کو پکڑ بھی لے, اس مجرم مکھی کو گرفتار بھی کر لے, تب بھی اس کے پیٹ میں سے کھانا نہیں نکال سکتے, چاہے ڈائسیکشن بھی کر لیں اس کا. کیوں؟ جیسے ہی مکھی کوئی چیز لیتی ہے منہ میں, اس پہ اپنا سلائیوا ڈالتی ہے, لعاب ڈالتی ہے, اس کا کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہو جاتا ہے. تو از گون فار ایور, وہ واپس آ ہی نہیں سکتا, وہ ریورسیبل پروسیس ہے ہی نہیں. اس کے اندر کیمیائی تبدیلیاں ہو چکی ہیں, اس کا کیمیکل کمپوزیشن ہی بدل گیا. وہ چینی کا دانہ رہا ہی نہیں. پکڑ بھی لی مکھی تم نے جو بے فرض محال ہے, تم نے اس کا پیٹ بھی کاٹ لیا, اس میں سے تم نے چینی کا دانہ نکالنے کی کوشش کی, پاؤ گے ہی نہیں. اللہ نے کہا لا یستنقذوہ منہ, اس میں سے وہ اس کو چھڑا ہی نہیں سکتے, نکال ہی نہیں سکتے. واپس مل جائے تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو سوچو اے مشرکو کہ مکھی سے کھانا چھڑا نہیں سکتے یہ قبر والے یا یہ بت, کیا تم کو اللہ سے چھڑوائیں گے؟ مکھی سے تمہارا کھانا تو لا کے تم کو دے نہیں سکتے, اور تم توکل یہ کر رہے ہو ان پر, یہ تم کو اللہ سے چھڑائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر کیا فرمایا, ضعف الطالب والمطلوب, ان کے خدا بھی کمزور اور ایسے بے بس خداؤں کے چاہنے والے خود بھی کمزور. امیزنگ ہے ویسے یہ بات, اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہاں پر. اور پھر آگے شکوہ بھی کیا ہے, ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. یعنی اللہ کو وہ مقام ہی نہیں دیا جس کے پاس ساری قدرت ہے, جو القوی ہے, جس نے سب کچھ پیدا کیا.
تو سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری ساری بگڑی بنا سکتا ہے، تمہارے کام آ سکتا ہے، تم نے رجوع نہیں کیا اس کی طرف، تمہیں توجہ ہی نہیں دی، اٹینشن ہی پے نہیں کری اللہ کی طرف، کنیکشن ہی نہیں جوڑا اللہ سے. اچھا کسی بھی چیز کی قدر آپ مجھے بتائیں کیسے ہوتی ہے؟ علم کے ساتھ ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ جب پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے تو کانچ کا ٹکڑا ہی سمجھیں گے، اسی طرح ٹریٹ کریں گے. غربت ہوگی، فاقے پڑ رہے ہوں گے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ ہم جس کو پیتل سمجھ رہے ہیں وہ دراصل سونے کی ڈلی ہے جو رکھی ہے ہمارے گھر میں، تو فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، فاقے کرتے رہیں گے. تو کتنی محرومی ہے اور کتنی بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ اپنی ویکنیسز، اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے سہارا کس کا پکڑا؟ اپنے سے بھی کمزور کا، بتوں کا، مزاروں کا، قبروں کا. حالانکہ اللہ القوی کا سہارا پکڑتے مدد کرتا ہے ان کی، لیکن انہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کبھی اگر کسی چیز کو بیچنا ہو تو اس کو ایویلویٹ کرواتے ہیں نا. مثال کے طور پہ گھر بیچنا ہے، ایویلویٹ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے کا ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا ہے، رائٹ. اچھا اب اگر ایویلویٹ کرنے والے نے اس کو بہت ڈی ویلیو کر کے بتایا تو نقصان میں بیچیں گے کہ نہیں؟ نقصان میں بیچیں گے نا. بالکل معاملہ اسی طرح سے ہے کہ لوگوں نے خود تو علم حاصل کیا نہیں اللہ کا. کس سے مشورہ لیا؟ شیطان نے ان کمپنی کو ہائر کیا کہ تم بتاؤ اللہ کی کیا ویلیو ہے. تو کیا خیال ہے ہمارا؟ شیطان کیا ویلیو بتائے گا اللہ کی؟ اس نے تو سخت انڈر ایسٹیمیٹ کیا اللہ کو لوگوں کے سامنے، سخت دھوکہ دیا. کہا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ خود بالکل معذور ہے، اللہ مجبور ہے، اللہ بے بس ہے، دا اولڈ مین آف دا یونیورس جیسے کہ وہ کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ دیکھو لا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھو وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہیں دے. شیطان سے مت پوچھنا اللہ کے بارے میں، رسولوں سے پوچھنا. اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ کی ویلیو تم ڈٹرمن کرنا. اللہ الودود ہے، یہ بیزار اور نفرت لیے بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ سے، نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں. اللہ الہادی ہے، گائیڈ ہے، یہ ایسے بدگمان ہو گئے اللہ سے کہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ان کو یاد رکھتا ہے، یہ اللہ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، نام نہیں سننا چاہتے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ القوی سے انہوں نے رشتہ کاٹ لیا تو اب کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اور پھر آخرت میں اللہ کی قوت غلبہ دیکھ لیں گے اور اپنی اور اپنے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی بھی دیکھ لیں گے. سارے کھٹے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو پھر اب پچھتائیں گے کہ ہم نے اللہ کی قدر کیوں نہ کی. یہ جو بیچ میں ٹکڑا ہم نے دیکھا ضعف الطالب والمطلوب، یہ پوری کہانی ہے ایک اپنی جگہ، بہت امپورٹنٹ ہے. ذرا سی سائیکالوجی بھی ہم اس میں سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے بھی سبق لے سکتے ہیں. دیکھیں طالب کون ہے؟ جو کہ کوئی چیز چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہنے والا، ٹھیک ہے نا. اور مطلوب جس کو چاہا جائے، یعنی کہ عاشق معشوق، طالب مطلوب، رائٹ. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ طلب کے حساب سے جو وانٹس ہوتی ہیں انسان کی، جو وشز ہوتی ہیں، جو یرننگز ہوتی ہیں، جو کریونگز ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو ارمان ہوتے ہیں انسان کے، اس کے حساب سے انسان ذہنی روحانی طور پر مینٹلی اسپریچولی یا تو کمزور ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے. ساری سائیکالوجی ہی ہے نا. ویکنس آف دا مائنڈ، ویکنس آف ایموشنز، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں. انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، کمپلیکسز ہیں، یہ سب نفسیاتی بیماریاں ہیں. تو اللہ نے ایک بتایا ہے ریزن کہ نفسیاتی بیماریاں آتی کہاں سے، انسان کے اندر کمزوری یا انسان کے اندر اسٹرینتھ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہوتی کہاں سے ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر انسان کی طلب کیا ہے، انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے، ایم آف لائف کیا ہے. ہر انسان کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے اور کچھ چیزوں کی طلب رکھتا ہے. اور جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، جس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے حاصل کرنا، وہ اپنی محبتوں کا ہاسٹیج بنتا ہے. انسان یرغمالی بن جاتا ہے. محبوب مل گیا تو خوش، نہیں ملا تو بعض دفعہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. لیلا مجنون سنا ہی ہے نا آخر آپ نے.
مجنوں کیا تھا؟ دیوانہ ہو گیا تھا لیلا کے پیچھے، اس لیے کہ لیلا نہیں ملی اس کو. رومیو جولیٹ چل لیلا مجنوں نہیں. اگر شیکسپیئر پڑھ لیا آپ نے تو رومیو جولیٹ تو پڑھا ہوگا نا، سارے مر مرا کے برابر ہو گئے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو محبوب اگر نہیں ملتا تو پھر وہ دیوانے ہو جاتے ہیں. کریئر کی محبت ہوتی ہے. دیکھیں خالی انسان نہیں جن سے محبت کی جائے، بلکہ کچھ ہم مقاصد کی بات کر رہے ہیں. مقصد سے محبت کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کو لاک آن ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. کریئر کی محبت ہے، گریڈس کی محبت ہے. فار ایگزامپل ایک بچے کو obsession ہے کہ مجھ کو یہ گریڈس چاہیے، نہیں آئے، کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایٹ ٹائمز بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنا سارا کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں، اسی کہ جو طلب جو مطلوب تھا وہ نہیں ملا ان کو. یا کریئر، ہمیں یہ پوسٹ چاہیے، ہمیں اس کمپنی میں جاب چاہیے، جہاں چاہا وہ نہیں ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بٹرنس آتی ہے، ڈپریشن آتا ہے ان کے اندر، احساس کمتری میں، محرومی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. جن کو وہ نوکری مل گئی ہوتی ہے، جن کو وہ کریئر مل گیا ہوتا ہے، جن کو وہ ایڈمیشن مل گیا ہوتا ہے، حسد کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، خود کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مقصد تھا نا، وہ نہیں ملا، تو لہٰذا پھر مینٹل حالت ان کی ایسی ہو جاتی ہے. شاپو ہالکس ہوتے ہیں، فلاں چیز چاہیے چاہیے چاہیے، فلاں ہینڈ بیگ مل گیا، فلاں علاقے میں گھر مل گیا، فلاں گاڑی مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے. نہیں ملا تو پھر غم، فکر، پریشانی. اور چلیں مل بھی گیا، وہ ہینڈ بیگ مل گیا، ٹھیک ہے، وہ گھر مل گیا، تھوڑی دیر تو خوش ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ویلیو ڈکریز ہونے لگ جاتی ہے، قدر کم ہونے لگتی ہے، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ہیپینس کا، ویل بینگ کا گراف پھر گرنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر نکلتے ہیں، اب اگلا چاہیے، اب فلاں جوتا، اب فلاں ہینڈ بیگ، اب فلاں گاڑی، اب فلاں گیجٹ، یہ فون نہیں اب وہ فون چاہیے، آئی فون، یو فون، جو بھی چاہیے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اسی سائیکل کے اندر زندگی گزر جاتی ہے. اللہ نے یہی فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو تو تکاثر نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو یہ عام انسان کا المیہ ہے ہی یہ، ان الانسان لفی خسر، نو ڈاؤٹ. آپ بڑے بڑے آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو بادشاہ تھے، جو کانکررز تھے، جنہوں نے آدھی دنیا فتح کری، کوئی خوش تھے کیا؟ وہ کیا انسیکیورٹیز تھی ان کی؟ اس لیے کہ دنیا جیسی کمزور چیز کی طلب کری تھی انہوں نے. جو کمزور چیز کی طلب کرے گا وہ خود بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو پھر علاج کیا کریں؟ اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ سمپل علاج کمزوری کا یہ ہے کہ کسی مضبوط اور اعلیٰ تر ہستی اور اعلیٰ تر مقصد کی طلب پیدا کی جائے. اعلیٰ ترین ہستی کو مقصد بنایا جائے. ایسی ہستی جو نہ مایوس کرے، نہ آؤٹ آف ریچ ہو، نہ ڈس اپوائنٹ کرے، نہ کوئی اس سے کوئی چیز چھین سکے، نہ اس پر زوال آئے، اور نہ اسے دل بھرے، نہ اس کی ویلیو کم ہو، بلکہ وہ وائلڈسٹ ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کر کوئی دینے والی ہستی ہو. اور جب اس ہستی سے محبت کی جائے تو اس کی محبت کمزوری کا سبب نہ بنے، بلکہ جب وہ مطلوب بن جائے تو جو اس کے طالب ہیں، جو اس ہستی کے چاہنے والے ہیں، وہ تو ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ اور جذباتی طور پہ اور ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں، انولنریبل ہو جائیں. اور جو طالب ہے، جس کو طلب کر رہے ہیں، جو طالب ہے جو طلب کر رہا ہے، طالب پرسکون ہو جائے. ایسا مطلوب ہے ایکسپلائٹیٹو نہیں ہے، ان کے بتوں کی طرح، دنیا کی طرح مینوپولیٹو نہیں ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ ایسا دھوکے باز نہیں ہو پھر وہ مطلوب، جیسے کہ دنیا دھوکے دیتی ہے. اور ایسا بے بس اور مجبور نہ ہو کہ اپنے طالب کی حفاظت نہ کر سکے، جیسے کہ ان کے یہ بت ہیں کہ جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. بلکہ جس کو طلب کر رہے ہیں، جس ہستی کو، تو ایسا معاملہ ہو کہ جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے چلے جائیں
جو طلب کرنے والا ہے اس کی پرسنالٹی ایوالو ہوتی چلی جائے، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ جس کو طلب کر رہے ہیں اس طلب کی وجہ سے، فار ایگزامپل طلب سے سمجھے کوئی ڈرگس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے پروسٹیٹیوشن کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، تو وہ یہ طلب کرتے ہیں نا کہ وہ ڈرگس کو بیچیں، وہ طلب کرتے ہیں کہ لوگوں کو پروسٹیٹیوشن کے اندر لگائیں، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو. تو اس کاروبار کرنے والے جو ہیں، جو طالب ہیں، ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی؟ خود ہی سوچ لیں، بتائیں. کوئی کیسینو کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ وہ مطلوب ہے نا اس کا کیسینو، وہ ڈرگ بیچنا اس کا مطلوب ہے نا، وہ پروسٹیٹیوشن کروانا اس کا مطلوب ہے. ایسے لوگوں کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ کتنی گھٹیا ہوگی، کتنی داغدار ہوگی، کتنی عیبدار ہوگی. اینیمل انسٹنکٹس اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گی، اسفل سافلین بنے گا وہ، اور اسی پر وہ مر جائے گا گھٹیا سے گھٹیا ہوتے ہوئے. ضعف الطالب والمطلوب. تو جو مقصد ایم آف لائف بنایا ہے اسی حساب سے پرسنالٹی ڈیولپ یا پروگرس یا ریگریس کرتی ہے. تو تم ایک ایسا مطلوب بناؤ جس کی وجہ سے تم احسنی تقویم تک پہنچ جاؤ، بیسٹ آف دا بیسٹ بن جاؤ. تو اب کس کو طلب کریں ہم کہ جس میں یہ اتنی ساری خوبیاں ہوں، توقعات سے بھی آگے نکلے، پرسنالٹی کو پالش کر دے، ڈس اپوائنٹ نہ کرے، مرے بھی نہ، حفاظت بھی کرے ہماری، جو مانگے وہ ہم کو دیں. تو تلاش شروع کرتا ہے انسان کہ اچھا کس کو ہم اپنا مطلوب بنائیں، کیا ٹارگٹ بنائیں زندگی کا، کیا ایم آف لائف بنائیں. تو ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ اپنے آپ کو آفر کرتا ہے کہ تم مجھے مطلوب بنا لو، تم میرے بن جاؤ. فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ. کونو ربانیین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، رب والے بن جاؤ. بس للہیت پیدا کر لو. تم کہہ دو لا محبوب الا اللہ، بولو اللہ سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف، میرا رب ایک طرف. لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کی رضا. چاہے اللہ مجھے فقیر بنائے، چاہے اللہ مجھے امیر بنائے، اللہ نوازے، اللہ لے لے. تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق. تو لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصد ہی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کو ویلیو کرو. اللہ کا ساتھ پرائس لیس ہے بالکل. اور انسان تو دیکھیے بائی اٹ سیلف کمزوری پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء میں پڑھ لیا تھا ہم نے. انسان کو بڑا مضبوط سہارا چاہیے. کمزور کو کمزور سہارا چاہیے ہوتا ہے، بتائیں. کمزور کو کمزوری دور کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، اوپر اٹھنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ نے بتا دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. یہ تم کو اوپر اٹھائے گی، یہ تم کو آگے لے کے چلے گی. کمزور کریپرز ہوتے ہیں، زمین پر رینگتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ وہ چوتھی، پانچویں، چھٹی منزل تک ایک دھاگا، ایک رسی باندھ دیتے ہیں اور کریپر کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اس رسی کے ساتھ وہ کہاں چڑھ جاتی ہے؟ آن اٹس اون نہیں چڑھ سکتی تھی. بالکل میرا آپ کا معاملہ یہ ہے. ہم کیا ہیں؟ اخلد الی الارض والے لوگ ہیں. ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ہم اس دنیا کے پیچھے رو کے مرے جائیں. اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ ہم کو پکڑا دی، اللہ کی رسی، یہ قرآن دے دیا. اس کو پکڑو اور تم اپنے آپ کو بلند کرو، گھٹیا پن تم دور کرو اپنے اندر سے، تم اعلیٰ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تم کو جنت کے اعلیٰ درجات دلائے گی. اب اگر اللہ کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی تو خیال آتا ہے کہ اچھا اللہ کو میں مطلوب بناؤں، اللہ کا طالب بن جاؤں. تو اب اس کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی مجھ کو؟ کدھر ہے یہ اللہ؟ تو جب دلچسپی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا اپنا. اللہ نے بتایا یہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی تمہیں اللہ کے بارے میں. فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، وہ سمیع اور بصیر ہے.
اب اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ فرشتوں میں سے کس کو چنا؟ جبریل کو علیہ السلام۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چند سلیکٹڈ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور رسالت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، رائٹ؟ اچھا، اب اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب فرشتے نہیں آئیں گے، تو یستفی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں، ایک تو خاص استفاء کیا ہوتا ہے، اللہ رسول بناتا ہے باقاعدہ، پروفٹس اینڈ میسنجرس، ٹھیک ہے؟ وہ ایک الگ کڈیر ہے، ایک الگ لیول ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا، رائٹ؟ یہ تو پتہ ہے ہمیں۔ تو کیا رسول اگر نہیں بن سکتا تو کیا اللہ کا پیغام، اللہ کی پہچان بھی نہیں کروا سکتا؟ اگر ایسے ہوتا کہ سلسلہ بس اب بند ہو گیا، نو مور، تو یہ پھر مضارع نہ آتا یستفی، پھر آتا ان اللہ استفا، اللہ نے چن لیا تھا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو جو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ رسالت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی ختم ہو گئے ہیں، نو، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ اب بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ان لوگوں کی مدد کریں گے جو اسلام کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو کون ہے میں اور آپ؟ رسول اللہ، ہم اللہ کے میسنجر کے میسنجر ہیں۔ اور یہ کسی نے خود سے یہ ٹرم کوائن نہیں کر لی، یہ صحابہ نے کوائن کری تھی۔ صحابہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم کون ہیں؟ ہم نحنو رسول اللہ، ہم اللہ کے پیغامبر کے پیغامبر ہیں۔ تو جس طرح ان گنت فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو چنا، ان گنت انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چنا، اسی طرح آج بھی اللہ لوگوں کو چن رہا ہے، رسالت کے مرتب کے لیے نہیں۔ دیکھیں رسالت تو ختم ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، کام باقی ہے رسالت کا بھی، وہ پورا تھوڑی ہوا ہے ابھی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما کے گئے ہیں نا، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچائیں وہ جو موجود ہیں ان کو، جو موجود نہیں ہیں ان کو۔ تو ہمیں تو پورے گلوب پر پیغام پہنچانا ہے اسلام کا، تو ہم ہی کریں گے نا۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک تبلیغ کرنی ہے۔ تو آج بھی اللہ لوگوں کو چن رہا ہے، the process continues۔ ایسے لوگوں کو اللہ چن رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں لوگوں تک۔ اور یہ اللہ کے چوزن پیپل ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ ابو بکر کو دیکھیں، امتی تھے نا، عمر کو دیکھیں، امتی تھے، رسول تو نہیں تھے، رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں ایسے ہی کمزور انسان رہ جاتے اگر ان کا مطلوب دنیا رہ جاتی، اگر اپنے کاروبار کو مطلوب بنا کر بیٹھے رہتے، اپنے کیریئر کی خاطر اگر ابو بکر اور عمر زندہ رہتے تو ایسے کمزور انسان رہ جاتے، ایسے گمنام مر جاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی پہچان کروائی لوگوں کو، اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں کو، تو اللہ نے ان کو صدیق اور فاروق بنا دیا، اتنا طاقتور بنا دیا۔ القوی نے ان کو، اس لیے کہ القوی کو انہوں نے مطلوب بنایا تھا نا، اللہ نے ایسا طاقتور ان کو بنا دیا، کتنوں کو سہارا دے گئے۔ مکے میں صرف ابو بکر کی تبلیغ سے 6 لوگ ایمان لائے جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے نہیں، ابو بکر کی تبلیغ سے وہ 6 لائیں، جس میں عثمان شامل ہیں، عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے تبلیغ کا، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا
کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پہ رہے گا اور باطل اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا. تو لوگوں کو بنیادی طور پہ مقصد کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ڈونٹ بی چیپ, ڈو ناٹ انڈر سیل یور سیلف. کیوں اپنا سودا تم دنیا کے ہاتھ کرتے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں تم کو لوگ مر جاتے ہیں, تم کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا رہتی ہے لیکن چاہنے والے چلے جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اور یہ دنیا کون سی ہمیشہ رہنی ہے؟ بتا تو دیا ہے تم کو, زلزلہ آئے گا, ختم ہو جائے گی, دکن دکن ہو جائے گی, پہاڑ بھی اڑ جائیں گے, سمندر بھی ابل جائیں گے, کچھ نہیں بچے گا, سپاٹ ہو جائے گی. کیوں اس کے پیچھے دیوانے ہوتے ہو؟ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں صرف مٹی ملے گی, ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی بھی بنی ہوئی ہو اور آخرت میں صرف مٹی بھی کیوں نہ ملے, تب بھی ہمیشہ باقی رہنے والی مٹی کو ختم ہونے والے سونے پر ترجیح دینی چاہیے. کتنی سمپل بات ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ہم کیوں پاگل ہوئے جاتے ہیں اس کے پیچھے؟ خود بھی پاگل ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پاگل کرتے ہیں, بات بات پہ رو رو کے حال کرتے ہیں اپنا. اس کو چاہا تھا, وہ چاہت نہیں ملی, وہ لڑکی نہیں ملی, وہ لڑکا نہیں ملا, وہ گریڈ نہیں آیا, وہ کیریئر نہیں ملا, وہ چاہا تھا وہ نہیں ملا. یہ تو روتے ہی رہے زندگی بھر. ضعف الطالب والمطلوب, اپنے اوپر خود ہی لادا ہے اس چیز کو. کیوں اس کو سر چڑھایا جب وہ اس قابل نہیں تھی؟ امیجن کریں پیر کی جوتی کو سر پہ رکھ کر کوئی بیٹھا رہے, بیٹھے رہو پھر. تو چیزوں کو ان کی اوقات پہ رکھنا چاہیے, دنیا کو اس کی اوقات پہ رکھیں. اتنا زیادہ نہ سر چڑھائیں اس کو جتنا زیادہ ہم نے اس کو امپورٹنس دے دی ہے. دراصل اس لیے دی ہے کہ ان کمپیریزن اللہ کی قدر نہیں پتہ نا. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسے کہ اللہ کی ورتھ ہے. اللہ کا مقام نہیں پتہ ہے ان کو. اللہ السمیع ہے, اللہ العلیم ہے. اللہ تعالیٰ انسانیت کے دکھ درد بھٹکنے کو دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے لوگ کتنے محروم ہیں, لوگ کتنے کمزور ہیں, لوگ کتنے دکھی ہیں, لوگ کتنے پریشان ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے اس وقت. اور اس دنیا کی محبت کا جو مرض ہے اس کی دوا اللہ نے بھیج دی ہے, شفاء لما فی الصدور. اور کہاں سے ملے گی دوا وہ بھی بتا دیا, پن بھی ڈراپ کر دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم نے مانگا تھا نا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. آپ کے گھر آنا ہے کسی کو, کہتے ہیں پن ڈراپ کر دیں, آپ اس کو پن ڈراپ کر کے بتا دیتے ہیں یہ رہا میرا گھر, گوگل میپ فالو کرے پہنچ جائے. جب کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں درست راستے کی ہدایت دے, اللہ نے پن ڈراپ کر دیا. ذالک الکتاب, یہ رہی کتاب, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں ہے ہدایت متقیوں کے لیے. آپ مجھے خود بتائیں کتنے لوگوں کی توجہ ہے قرآن کی طرف؟ کتنوں کی؟ ایک تو قرآن کے پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر, اور جو پڑھنے والے ان کا بھی کیا تعلق ہے, کیا لائلٹی ہے قرآن کے ساتھ, یہ بتائیں. بس ایک مینٹل, ایک تھیریٹیکل, ایک ایکیڈمک ایکسرسائز کے طور پہ, علمی ایک دنگل کے طور پہ تو کر لیتے ہیں, عمل میں کتنوں کے؟ خود قرآن پڑھنے والوں کا مجھے حال بتا دیں آپ. ساری دنیا مولویوں کو رو رہی کہ نہیں رو رہی؟ آج مدرسوں کو رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے؟ رو رہے ہیں نا. تو جنہوں نے حفظ کر لیا قرآن ان پہ کتنا اثر ہے, جنہوں نے ترجمہ پڑھ لیا ان پہ کتنا اثر ہے, مجھ پہ اور آپ پہ کتنا اثر ہے. جہاں ہم قرآن کو چھوڑ دیں فوراً ہم لوٹنے پلٹنے لگتے ہیں جہالت کی طرف, پھر کمزوری آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو تم اللہ کا دامن تھام لو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے, اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. خوب اچھی طرح پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کے آگے ہدایت پانے کے موقع موجود ہیں. اللہ جانتا ہے ان کے ماضی کو, کیسی کیسی گمراہیوں کے اندر پڑے تھے, اور سننے بتانے والوں کے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے, کون کس نیت سے بتا رہا ہے, کون اپنی عزت چاہتا ہے, کون اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے, کون اللہ کی عزت چاہتا ہے کروانا.
کہ اللہ کی عزت کرواؤں، اللہ کے ہاں پوزیشن مضبوط کروں، ہر بات کی رپورٹ اللہ کو پہنچ رہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ایک لفظ، ایک عمل مس نہیں ہوتا، سب آرکائیو ہو رہے ہیں، سب رپورٹس تیار ہو رہی ہیں. اب جو اللہ کو پہچان لیں، جو رسول کی بات مان لیں، جو اللہ کے طالب بن جائیں، تو اب کیا ہوگا کہ الناس سے اٹھ کے وہ آمنو والے بن جائیں گے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے. پھر ایسا کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، آپ بریک لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی آیات ہیں پھر وہ کور کریں گے.